بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مسئلہ توسل، دلیل نمبر 9۔ یہ دلیل امام ابو عبداللہ محمد بن سعد البصری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ میں ذکر فرمائی ہے۔ اسے الطبقات الکبریٰ بھی کہتے ہیں اور طبقات ابن سعد بھی کہتے ہیں، دونوں نام ہیں ان کے۔ اس میں سلیم بن عامر الخبائری سے روایت ہے ان السماء قحطت فخرج معاویۃ بن ابی سفیان، آسمان سے بارش برسنا بند ہو گئی، قحط سالی کا موسم پڑ گیا تو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما باہر تشریف لائے اور آپ کے ساتھ اہل دمشق بھی تھے۔ یستسقون، وہ بارش کی دعا کر رہے۔ فلما قعد معاویۃ علی المنبر، حضرت معاویہ جب ممبر پر تشریف فرما ہوئے، قال این یزید بن الاسود الجرشی، یزید بن اسود الجرشی یہ کہاں ہے؟ یزید بن اسود جرشی یہ کہاں ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہ اہل صلاح مشہور ہوتے تھے، نیک افراد میں سے آپ تھے۔ قال فناداہ الناس، لوگوں نے حضرت یزید بن اسود الجرشی کو پکارا۔ فاقبل، آپ آگے آئے، یتخطی، آپ گزرتے ہوئے آئے۔ فامرہ معاویہ، تو حضرت معاویہ نے فرمایا آپ ادھر آئے، میرے پاس ممبر پر آ جائے۔ فصعد المنبر، آپ ممبر پر تشریف لائے۔ فقعد عند رجلیہ، حضرت امیر معاویہ ممبر کی اوپر کی سیڑھی پر بیٹھے تھے اور حضرت یزید بن اسود وہ آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ فقال معاویہ، یہاں آگے دو قسم کی باتیں موجود ہیں۔ نمبر ایک، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یزید بن اسود کا وسیلہ دے کر۔ دوسرا کہ حضرت یزید بن اسود کو بھی فرمایا کہ آپ بھی دعا کیجئے۔ تو اس ایک روایت سے دو قسم کا وسیلہ ثابت ہوا۔ نمبر ایک، وسیلہ بالدعا کا، کہ آپ نے کسی کو کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ نمبر دو، وسیلہ بالذات کا، کہ بندہ خود کسی کو پیش کرتا ہے کہ اس کا وسیلہ اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہمیں بارش سے نواز دیں۔ فقال معاویۃ اللہم انا نستشفع الیک اليوم بخیرنا وافضلنا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کے الفاظ یہ ہیں، اے اللہ ہم آج کے دن آپ کی طرف وسیلہ لیتے ہیں بخیرنا، ایسے شخصیت کا جو ہم میں سب سے اچھا انسان ہے، وافضلنا، اور ہم میں سب سے افضل انسان ہے۔ افضل خیر اعتبار سے، صلاح کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے۔ اللہم انا نستشفع الیک بیزید ابن الاسود الجرشی، اے اللہ ہم جو خیر تھا وہ کون ہے تعین بھی کر دی کہ اس کا نام ہے یزید بن اسود الجرشی، ان کے وسیلہ سے ہم دعا کر رہے ہیں اور آپ سے۔ یا یزید، آپ نے دوسرا جملہ فرمایا، اے یزید ارفع یدیک الی اللہ، فرفع یزید یدیہ ورفع الناس ایدیہم فما کان اوشک ان صارت سحابۃ فی المغرب وحبت لها ری فسقینا حتی کاد الناس لا یصلون الی منازلہم، حتی سقینا، یہ لفظ ہے سقینا، حتی سقینا۔ حضرت انس، حضرت سلیم بن عامر الخبائری فرماتے ہیں کہ آپ نے جب دعا کی تو مغرب کی جانب سے ایک بادل اٹھا اور ہوا لے کر ہماری جانب اڑی، تب بارش ہوئی اور ہم لوگ ایسے سیراب ہوئے کہ لوگوں کا اپنے مکان تک پہنچنا دشوار گزار ہو گیا۔ تو اس روایت سے استدلال کیا ہے محدثین نے۔ آپ دیکھیے ذرا، المہذب میں جلد 6 صفحہ نمبر 100 پر امام ابو اسحاق ابراہیم بن علی متوفہ 476 ہجری، آپ نے اس سے استدلال کیا ہے باب الاستسقاء میں، کہ باب الاستسقاء میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید بن اسود الجرشی کی موجودگی میں دعا بھی کی ان کے وسیلہ سے اور ان سے بھی دعا کرائی۔ تو یہ استدلال، اور ہمارے ہاں ایک قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ جب کوئی مجتہد کسی بھی روایت سے استدلال کرتا ہے تو مجتہد کا کسی روایت سے استدلال کرنا اس روایت کی تصحیح کی دلیل ہوتی ہے۔ آپ کسی روایت کو پیش کرتے ہیں کہ اس روایت سے یہ مسئلہ ثابت ہے،
تو آپ اس روایت کو صحیح سمجھ کر پیش کرتے ہیں یا ضعیف سمجھ کر؟ جب بھی کوئی بڑا فقیہ اور جب بھی کوئی بڑا محدث جب کوئی روایت پیش کرتا ہے اور اس روایت سے استدلال کرتا ہے، دلیل پیش کرتا ہے، تو مجتہد کا استدلال دلیل ہے اس بات کی کہ یہ روایت اس کے ہاں صحیح ہے۔ یہ قاعدہ ہماری فائل ہے اصول حدیث کے نام سے، اس میں 4-5 حضرات کے حوالے سے لکھا ہوا ہے۔ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، علامہ ابن المنذر رحمہ اللہ، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، ان کے حوالے سے وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اس واقعہ کو ثابت اور مشہور مانا، اور امام ابو اسحاق ابراہیم ابن علی رحمہ اللہ ان کی انہوں نے تائید کی ہے۔ تو بہرحال یہ ایسا واقعہ ہے کہ جو عند المحدثین ثابت بھی ہے اور ان کا مستدل بھی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح وسیلہ بالدعا ثابت ہے تو وسیلہ بالذوات الصالحہ بھی ثابت ہے۔ نمبر 10، امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی رحمہ اللہ، متوفی 360 ہجری، المعجم الصغیر میں آپ لکھتے ہیں ان ابی امامہ بن سہل بن حنیف ان عمہ عثمان بن حنیف، حضرت عثمان بن حنیف سے یہ روایت کرتے ہیں ان رجلا کان یختلف الی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور ہے، ایک بندہ آپ کے پاس آتا جاتا تھا۔ یختلف کا معنی یہ نہیں ہے کہ اختلاف کرتا تھا، یختلف اس کا صلہ الی آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی طرف آنا جانا، آنا جانا، مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے سلسلے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس وہ آتا تھا، فی حاجت لہ فکان عثمان لا یلتفت الیہ ولا ینظر فی حاجتی، حضرت عثمان ظاہری بات ہے حضرت عثمان خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، تو امیر المومنین کے کام کاج ایسے ہیں کہ ممکن ہے کہ کسی وجہ سے اس کے کام میں تاخیر ہو رہی ہو اپنے مصروفیات کی وجہ سے، تو جب ایسا تھا تو فلقی عثمان بن حنیف، وہ بندہ پھر حضرت عثمان بن حنیف کو ملا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کل روایت پڑھی تھی حضرت عثمان بن حنیف والی کہ ایک نابینا صحابی حضور علیہ السلام کے پاس آئے دعا کے لیے، اس کے راوی بھی حضرت عثمان بن حنیف ہیں۔ حضرت عثمان بن حنیف نے اس سے روایت سے یہ سمجھا کہ جب بھی کسی بندے کو حاجت ہو تو وہ یہ دعا پڑھا کرے۔ تو حضرت عثمان بن حنیف کی عمر لمبی تھی، وہ حضرت عثمان بن عفان کے دور تک آئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ واقعہ جب پیش ہوا تو پھر آپ نے اس شخص کو بھی یہی کام سکھایا کہ آپ بھی انہی الفاظ کے ساتھ دعا کیجئے۔ فلقی عثمان بن حنیف فشکا ذلک الیہ، انہوں نے بھی کہا کہ اس طرح مسئلہ ہے، میرا کام نہیں ہو رہا۔ فقال لہ عثمان بن حنیف، عثمان بن حنیف نے ان کو کہا ایت المیزات، آپ وضو خانے پر آئیں، فتوضا ثم ات المسجد، پھر وضو کریں، پھر مسجد تشریف لائیں، فصلی فیہ رکعتین، اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھیں، امر ہے۔ ثم قل، اور آپ یہ کہیں اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ، با مصاحبت کی ہے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مصاحبت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل سے میں اللہ آپ سے دعا کرتا ہوں، اور ایسے محمد جو نبی رحمت ہیں۔ یہ وہی دعا ہے جو حضرت نبی علیہ السلام نے ایک نابینا صحابی کو سکھائی تھی۔ جب یہ دعا ہوئی، اس روایت کے آخر میں تصریح ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ان شخص کا کام کر دیا۔ تو یہ روایت بھی بتاتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کا وسیلہ اس وقت جب آپ یہاں زمین کے اوپر زندہ تھے، آپ علیہ السلام کا وسیلہ اس وقت بھی جائز تھا، اور یہ وہ وقت ہے جب حضرت عثمان بن عفان کا دور خلافت ہے، اس دور میں بھی حضور علیہ السلام کا وسیلہ صحابہ نے لیا ہے، اور اس صحابی نے جس نے اس روایت کو نقل کیا وہی آگے بتا رہے ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کا وسیلہ آپ علیہ السلام کی قبر والی حیات کے اندر بھی اگر کوئی دے تو اس وقت بھی جائز ہے۔ اس حدیث کی تصحیح دیکھ لیجیے، امام طبرانی نے بھی اس کو صحیح فرمایا، علامہ منذری نے بھی ان کی تائید کی، حافظ علامہ ابن حجر المکی الہیثمی رحمہ اللہ انہوں نے بھی اس کی سند کو جید قرار دیا۔ تو خیر اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وسیلہ بالاعمال الصالحہ، یہ وسیلہ بالذات صالحہ جائز ہے۔ دلیل نمبر 11، یہ اجماع کی دلیل ہے۔ اجماع کی دلیل حضرت
انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت جو کل بخاری شریف کے حوالے سے تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کی موجودگی میں حضرت عباس بن عبد المطلب کی ذات کا وسیلہ پیش کیا. کسی نے بھی اس عمل کا انکار نہیں کیا جو باقی صحابہ کی طرف سے حضرت عمر بن خطاب کے اس عمل کی تائید ہے، اور اسی کا نام اجماع ہے. اگر اشخاص ہوں، مجتمع مجتہدین، صحابہ کرام، تابعین، اگر کسی امر پر قولاً کہہ دیں کہ ہم اس پر اجماع کرتے ہیں، ہم اس پر متفق ہیں، یا بعض عملاً کہہ دیں اور بعض قولاً کہہ دیں، یا قولاً نہ کہیں، عمل کرنے والوں کی تائید کر دیں خاموش رہ کر اور ان کی مخالفت نہ کریں، پہلی قسم کے اجماع کو اجماع فعلی یا قولی کہتے ہیں، اور دوسری قسم کے اجماع کو اجماع سکوتی کہتے ہیں، اور عند الاحناف دونوں اجماع حجت ہیں. تو یہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے وہ تو اس دعا میں شریک ہو گئے، اور باقی جو صحابہ تھے انہوں نے ان کی تردید نہیں کی بلکہ خاموش ہو کر تائید کر دی ہے، تو یہ بھی اجماع سکوتی کے لیے کافی ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوا کہ اجماع سکوتی سے یہ مسئلہ توسل بذات ثابت ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس روایت کے تحت لکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب کو جب سب کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فرمایا وَاتَّخِذُوهُ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ، اے لوگو ان کو اللہ کی جانب وسیلہ ٹھہراؤ. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اب نے امر جو اس وقت سب موجود تھے ان کو کیا ہے، تو کسی کا انکار منقول نہ ہونا دلیل ہے کہ سب متفق ہیں. دلیل نمبر 12، یہ دلیل بھی ماقبل میں ابھی گزری ہے. حضرت یزید بن اسود کا جب وسیلہ لیا ہے حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے، تو اس وقت صحابہ بھی موجود ہیں اور اس وقت تابعین کی جماعت بھی موجود ہے، کوئی بھی اس پر نکارات نہیں کر رہا، اس کا انکار نہیں کر رہا. یہ بھی ان کی جانب سے اس اجماع یا اس اتفاق کی دلیل ہے. دلیل نمبر 13، علامہ محمد بن علی الشوکانی صاحب نے اپنی کتاب الدر النزید فی کلمۃ اخلاص التوحید اس میں تصریح کی ہے وثبت التوسل بغیرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے علاوہ کسی اور کی ذات کا وسیلہ لینا بعد موتہ، وفات کے بعد، یعنی وفات کے بعد فوت شدگان کا وسیلہ لینا، باجماع صحابت اجماعا سکوتیا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجماع سکوتی سے ثابت ہے. میں نے عرض کیا اجماع سکوتی کی تعریف یہی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بعض نے کوئی قول یا عمل کیا اور دوسرے حضرات نے اس قول یا عمل کو کرنا شروع کر دیا، یا اس کی انہوں نے خاموش رہ کر تائید کر دی، یا صراحت کے ساتھ اس کی مخالفت نہیں کی. یہ بھی ان کی جانب سے اجماع اور اتفاق کی دلیل ہوگی. دلیل نمبر 14، 15، 16، 17، یہ 4 دلیلیں یہ دلائل عقلیہ ہیں. دلائل عقلی ہیں. دلائل عقلی جو ہیں یہ دلائل نقلیہ کی تائید میں ہیں. دلیل نقلی میں سے پہلی دلیل سمجھیے. دیکھیے ہم جب وسیلہ کے تینوں اقسام کی بات کرتے ہیں تو ہمارے جو فریق مخالف ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم وسیلہ بالدعا کے قائل ہیں، وسیلہ بالاعمال صالحہ کے قائل. ہم اس بات کو لیتے ہوئے یعنی اسی بات کی بیس پر ہم یہ بات عرض کرتے ہیں کہ دیکھیں وسیلہ بالاعمال آپ کے ہاں بھی متفق ہے اور ہمارے ہاں بھی متفق ہے. ہم بھی وسیلہ بالاعمال کے قائل ہیں اور آپ بھی وسیلہ بالاعمال کے قائل ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اعمال ہیں ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتی ہے ذات. بالفاظ دیگر ایک ہے اصل اور ایک ہے فرع. اصل یہ ذات ہوا کرتی ہے اور فرع یہ اعمال ہوا کرتے ہیں. اعمال یہ ذات کے تابع ہوا کرتے ہیں. ہم اگر نماز کے، روزہ کے، حج کے، زکوٰۃ کے، ان اعمال کے وسیلہ کے قائل ہیں آپ بھی اور ہم بھی، اعمال فرع ہیں، اعمال اصل نہیں ہے. یہ اعمال عمل کیسے بنا؟ یہ ذات نبوت کی وجہ سے بنا. حضور علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا صحابہ کو تو یہ نماز بن گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اکل، شرب والجماع
احتراز کیے رکھا بنیت سوم، یہ روزہ بن گیا. آپ نے مناسک ادا کیے، یہ حج بن گیا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بھی اعمال کیے ہیں، یہ اعمال آپ کی ذات نہ ہوتی تو یہ اعمال معرض وجود میں نہ آتے. جب ان اعمال کا جو کہ فرع ہیں ان پر ہم اور آپ متفق ہیں، جب فرع اور اعمال کا وسیلہ جائز ہے تو اصل اور ذات کا وسیلہ یہ بڑھ کر جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان اعمال کا وسیلہ بھی خود پیغمبر کی ذات ہے. نہیں سمجھ رہے؟ اگر پیغمبر علیہ السلام کی ذات نہ ہوتی تو آپ کو اور ہمیں اعمال ملتے؟ اعمال کا ملنا بھی حضور کی ذات کی وجہ سے ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ وسیلہ کہتے ہیں. تو جب اعمال کا وسیلہ جائز ہے تو اعمال جس وسیلہ سے ملے ہیں اس ذات کا وسیلہ یہ بڑھ کر جائز ہے. نمبر 2، دیکھیے جن اعمال کا وسیلہ ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، اعمال ہمیں اور آپ کو کیسے ملے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو جو اعمال ملے ہیں یہ بھی پہلی ہی دلیل کی طرح ہے. ہمیں اور آپ کو جو اعمال ملے ہیں وہ اعمال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ سے ملے ہیں. جب آپ حضور کا وسیلہ مان لیں گے تب اعمال کی طرف آئیں گے نا. آپ حضور کی ذات کا وسیلہ نہ مانیں تو اعمال کا وسیلہ آپ کیسے مانیں گے؟ اس پر ایک دو باتیں سمجھ لیجئے. دیکھیں، منکرین حدیث ایک اشکال کرتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام قرآن دیں تو قرآن ہم لے لیں گے، قرآن حجت ہے، لیکن خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قول، آپ علیہ السلام کا فعل اور آپ علیہ السلام کی تقریر یہ حجت نہیں ہے. فعل، قول اور تقریر حجت نہیں. ہاں آپ قرآن دے تو قرآن حجت ہے. ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ کو قرآن کہاں سے ملا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو نہیں دیا ڈائریکٹلی. یہ قرآن آپ کے پاس آیا کہاں سے؟ قرآن مجید آپ کے پاس آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے. اگر آپ حضور کی بات کو حجت مانیں گے تب تو قرآن بھی حجت بنے گا کیونکہ دیا انہوں نے ہے. اگر حضور کو حجت نہیں مانتے، ذات پیغمبر کو آپ کہتے ہیں کہ یہ حجت نہیں ہے، نہ قولاً نہ فعلاً نہ تقریراً، تو پھر قرآن بدرجہ اولا حجت نہ بنے گا. آپ کا یہ کہنا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، نبی علیہ السلام کی ذات سے جو چیزیں ہمیں ملیں وہ نہیں مانتے، تو یہ دراصل انکار قرآن کے مترادف ہے. اس لیے کہ قرآن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ آپ کو نہیں مل سکتا. اگر قرآن کو حجت مانتے ہیں تو اس کے ضمن میں قول، فعل اور تقریر نبوت بدرجہ اولا حجت ہونا چاہیے. یہی بات ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ وسیلہ کے تو آپ قائل نظر آتے ہیں، تو جس ذات کے ذریعے وسیلہ آیا ہے وہ اعمال اس ذات سے نکلے ہیں. جب فرع اور اعمال یہ وسیلہ کے قابل ہو سکتے ہیں تو اصل اور ذات یہ وسیلہ کے قابل بدرجہ اولا ہو سکتے ہیں. بطور تفنن کے ایک میں یہاں بات عرض کرنا چاہوں گا. استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ایک منکر حدیث اس نے ایک بات پیش کی کہ آپ جو حدیثوں کو مانتے ہیں یہ حدیثیں حجت نہیں ہیں. استاذ محترم فرمانے لگے، میں نے ان سے پوچھا کہ ان کا حجت نہ ہونا اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا دیکھیں صحیح مسلم میں خود حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تکتبوا عنی غیر القرآن، قرآن کے علاوہ اور کچھ نہ لکھو، قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو. تو یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہم اس بیس پر کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہے، حدیث وغیرہ کچھ نہیں ہے. استاذ محترم فرمانے لگے یہ دلیل پیش کیے. جی دلیل ہے. فرمایا یہ جو دلیل پیش کی یہ قرآن کی کون سے پارے میں ہے؟ کہنے لگے صحیح مسلم میں ہے. تو انہوں نے کہا اگر آپ اس کو دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں، یہ آپ کی دلیل ہے اور واقعی آپ اس پر بیس پر احادیث کا انکار رہے ہیں، تو یہ دلیل تو صحیح مسلم میں کھڑی ہے اور صحیح مسلم تو حدیث کی کتاب ہے. گویا آپ حدیث کو حجت مانتے ہیں تب دلیل پیش کرتے ہیں نا. تو آپ کا پس پردہ تو خود ثابت ہو گیا کہ آپ دلیل کی حجت کے قائل ہیں، حدیث کی حجت کے قائل ہیں. اب اس کا اس کے پاس جواب کوئی نہیں تھا. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ جب ہم فرع کا عقیدہ وسیلہ مانتے ہیں تو اصل کا عقیدہ اور اصل کا وسیلہ بھی بدرجہ اولا ماننا چاہیے. دلیل عقلی یہ ہے کل کے اعتبار سے دلیل نمبر 16. دیکھیے
ایک بندہ نیک عمل کرتا ہے تو یہ خدا کی طرف سے نعمت ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس کی طرف سے نعمت ہے، خدا کی طرف سے توفیق ہے. اور ایک بندہ جو اعمال جو ہے وہ سیئہ کرتا ہے، یہ خدا کی طرف سے خذلان ہے. نیک عمل کرے یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. اب حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے اور صلہ رحمی ہے، اس قسم کے جو افعال صالحہ اور اعمال حسنہ ہیں، ان کا وسیلہ جب جائز ہے اور یہ ہمارے لیے نعمت ہے، تو جب نعمت کا وسیلہ جائز ہوا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارک یہ تمام نعمتوں میں سے نعمت کبریٰ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم. اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسان کیا ہے کہ آپ کو اتنا عظیم پیغمبر دیا ہے. احسان تب بندہ کرتا ہے جب نعمت کبریٰ ملے. تو حضور علیہ السلام کی ذات جو امت کو ملی ہے یہ نعمت کبریٰ ہے. جب نعم صغریٰ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا وسیلہ جائز ہے تو جو سب سے بڑی نعمت ہے نعمت کبریٰ اس کا وسیلہ بڑھ کر جائز ہے. دلیل نمبر 17، یہ بھی عقلی دلیل ہے. دیکھیے اس کے بارے میں تھوڑی سی میں تفصیل کرتا ہوں. اگر انسان کا ایمان ہو تو اس کے اعمال قابل قبول ہیں، اگر ایمان نہ ہو تو اعمال قابل قبول نہیں ہوتے، رائے گاں جاتے ہیں، مردود ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک. شرک بندہ کرے تو اس کے اعمال اکارت جاتے، ختم ہو جاتے ہیں. ایمان ہو، ایمان کے بعد اب انسان کوئی عمل کرتا ہے، اس عمل کی قبولیت کے دو طریقے ہیں. نمبر 1، نیک عمل کرے اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل ہوتا ہے. تو قرب کیسے حاصل ہوگا؟ ایک بندہ نیک عمل کرتا ہے اور بہت بڑا کرتا ہے تو اس سے اللہ کا قرب اتنا حاصل نہیں ہوتا جتنا نیک عمل کرے اور ساتھ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو دخل ہو. اب اس عمل کی قبولیت بڑھ جاتی ہے. گویا عمل یہ بھی ہے، عمل یہ بھی ہے. دیکھنے میں یہ عمل چھوٹا ہے اور یہ عمل بہت بڑا ہے. اس عمل کے ساتھ ذات نبوت کی صحبت نہیں ملی اور چھوٹے عمل کے ساتھ صحبت پیغمبر ملی ہے. اب صحبت پیغمبر اور ذات پیغمبر کی وجہ سے عمل کی قبولیت بڑھ جاتی ہے. گو عمل چھوٹا ہو لیکن بہت بڑے کیے ہوئے عمل سے اس عمل کی مقبولیت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہوگی. اس کا تذکرہ بھی حدیث میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا احدا من اصحابی. میرے صحابہ میں سے کسی کو برے الفاظ سے یاد نہ کرو. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا. تم میں سے اگر کوئی شخص، یہ تم سے مراد صحابہ کے بعد والے لوگ ہیں، تم میں سے اگر کوئی شخص ایک پہاڑ کے برابر سونے کو خدا کی راہ میں خرچ کرے ما ادرک مد احدہم ولا نصیفا. صحابہ کے ایک مد یا آدھے مد سونا دینے سے وہ اس کا ثواب وہ حاصل نہیں کر سکتا. صحابہ نے آدھا مد یا ایک مد سونا خرچ کیا. بعد والے ہم اور آپ ایک احد پہاڑ کے برابر. احد پہاڑ آپ دیکھیں بہت وسیع و عریض ہے، بہت اونچا بھی ہے، اس کا پھیلاؤ بھی بہت زیادہ ہے. احد پہاڑ کے برابر اگر کوئی سونا خرچ کرے تو یہ سونا اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا جو مٹھی بھر سونا صحابہ خرچ کریں. اس کی وجہ واضح ہے. اس کی وجہ ہمارے خرچ کیے ہوئے عمل اور سونے کو صحبت پیغمبر نہیں ملی اور صحابہ کے ایک مد یا نصف مد سونے کو صحبت پیغمبر ملی ہے. اس لیے صحبت پیغمبر کی وجہ سے عمل بظاہر تھوڑا ہے لیکن ہمارے کیے ہوئے ہزارہ گنا بڑے عمل سے اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہوتا ہے. اس سے بات واضح ہوئی کہ صحبت پیغمبر کو اپنے اعمال کے قبول ہونے میں دخل زیادہ ہے. یہی بات ہم عرض کر رہے ہیں. ہم دعا کریں ایک کے وسیلہ کے بغیر اور ایک دعا کریں وسیلہ کے ساتھ، تو وسیلہ کے ساتھ جو دعا کریں گی اس کی مقبولیت اور قبولیت اللہ کے دربار میں وسیلہ کے بغیر کی ہوئی دعا سے زیادہ ہوتی ہے. ہم اس بات کے ہرگز قائل نہیں کہ وسیلہ سے کوئی دعا نہ کرے تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی. ہم اس بات کے قائل، ہم کہتے ہیں قبول ہوتی ہے لیکن قبولیت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب انسان اللہ کے نبی یا دیگر نیک صالح لوگوں کی ذات کا وسیلہ دے. اقوال سلف
اور مسئلہ توسل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رابع ہیں۔ کنز العمال میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ، بارش بہت قلیل ہے، بارش ہو نہیں رہی اور خشک سالی بہت زیادہ ہے، تو آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں اور ہمارا کوئی جانور بھی نہیں رہا اور کوئی بلکنے والا بچہ بھی نہیں رہا، مطلب یہ کہ اتنی خشک سالی ہے کہ ہر چیز تہوبالا ہو رہی ہے، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں۔ فمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور آپ نے دعا کرنا شروع کی۔ فما رد یدہ الی نہرہ حتی استوت الماء بأوراقها وجاء اہل البطا یزجون یا رسول اللہ الطرق۔ بارش اتنی زیادہ شروع ہو گئی کہ جن لوگوں کے گھر ڈوب رہے تھے پانی میں، ندی نالے گویا ان کے گھروں میں بہہ گئے، تو وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں یا رسول اللہ راستہ نہیں رہا بارش کی، دعا فرمائیں کہ اللہ بارش کو روک لے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حوالینا ولا علینا، کہ ہم پر بارش نہ ہو، گرد و نواح میں بارش ہو جائے۔ فنزل السحاب حتی احدق بالمدینۃ کالاکلیل۔ اور آپ علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو دعا کے بعد پھر مدینہ منورہ اس طرح کھلا اور اس طرح کھل گیا کہ جس طرح کھانے والے کسی برتن کو گھیر لیتے ہیں، مطلب یہ کہ برتن پڑا ہو، کھانے والے اس کے ارد گرد آ جائیں، اوپر نہ آئے، تو اس طرح کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ بارش کے جو بادل تھے وہ بادل اس طرح ایک دوسرے چلے گئے، مدینہ درمیان میں رہ گیا اور بادل دائیں بائیں ہو گئے، جس طرح کھانے والے کسی برتن پر جمع ہوتے ہیں۔ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام مسکرا پڑے، حتی بدت نواجذہ، آپ علیہ السلام کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، اور آپ نے فرمایا للہ در ابی طالب، ابو طالب کے کیا کہنے۔ ابو طالب حضور علیہ السلام کے چچا تھے۔ ہمارا موقف یہی ہے کہ ان کو ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، لیکن ان کا تذکرہ جو ہے وہ برے الفاظ کے ساتھ، حد تک امیز الفاظ کے ساتھ کرنے کے بجائے بس ان کا تذکرہ کر دیا جائے۔ ہاں ایمان چونکہ نہیں لائے اس لیے اس کو مسلمان تو شمار نہیں کیا گیا، لیکن ان کی تحقیر اور تذلیل کرنا ہمارے ہاں منع ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا کیا کہنے ابو طالب کے، اگر وہ آج زندہ ہوتے لقرت عیناہ، تو ان کی آنکھیں آج ٹھنڈی ہو جاتی۔ کیا فرمایا؟ میں ینشدنا قولہ، انہوں نے جو شعر کہا تھا نا، کسی کو یاد ہو تو وہ ہمیں سنائے۔ ابو طالب نے حضور علیہ السلام کے بارے میں ایک بھتیجے تھے اور بہت ہی مؤثر بھتیجے تھے، ایک آپ کا نام تھا، بچپن ہی میں آپ پر آثار صلاح اور بزرگی کے آثار تھے کہ ہر شخص آپ سے متاثر تھا، تو ابو طالب بھی متاثر تھے، اپنے بھتیجے پر ان کو ناز تھا، تو انہوں نے آپ کی مدح میں کچھ اشعار کہے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کو اشعار پسند تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بھی کون ہے جو میرے چچا کے اشعار کہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ لعلک اردت قولا، شاید آپ جو میرے والد صاحب کے اشعار کی بات کر رہے ہیں، شاید آپ اس شعر کی بات کر رہے ہیں۔ شعر کیا تھا؟ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ اشعار تھے۔ شعر کا ترجمہ، آپ سفید گندم گوں ہیں، آپ کے چہرہ کے وسیلہ سے بارش طلب کی جاتی ہے۔ مطلب نبی علیہ السلام جب بچپن میں تھے تو اس وقت بھی آپ علیہ السلام کے وسیلہ سے عرب کے لوگ بارش لیتے تھے۔ جب کوئی نیک صالح ان کی نظر میں ہو تو اس کا وسیلہ وہ لیتے تھے۔ ابو طالب نے اس پس منظر میں اشعار کہے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اب آج وہ زندہ ہوتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ میرا بھتیجا واقعی اس کے چہرے کی وجہ سے آج بارش طلب کی جاتی ہے۔ بارش طلب کی ہے میں نے، دیکھو بارش نازل ہو گئی، اللہ سے میں نے عرض کی، دعا کی تو بارش چھٹ گئی ہے، تو اگر وہ زندہ ہوتے تو بہت خوش ہوتے۔ تو یستسقى الغمام بوجهه سمال الیتامى عصمۃ للارامل، آپ علیہ السلام یتیموں کے فریاد رس ہیں اور آپ بیواؤں کے نگہبان ہیں۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں بالکل یہی شعر میں کہتا تھا۔ اس شعر میں بھی، اس شعر کو حضرت علی رضی اللہ عنہ پیش کر رہے ہیں اور خود حضور علیہ السلام اس کو پسند فرما رہے ہیں
جو اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، وجہ مبارک، چہرہ انور، ان کے وسیلہ سے اگر دعا کی جائے بارش برسنے کی تو یہ دعا بالکل کرنا جائز ہے، یہ دعا غلط نہیں ہے۔ اس پر ایک اشکال سمجھیں۔ اشکال یہ ہے کہ یہ شعر تو ابو طالب کا ہے اور علماء اہل سنت والجماعت ان کے ایمان کے قائل نہیں ہیں، تو غیر مومن کے شعر سے استدلال کرنا اور ایک فقہی مسئلہ میں یہ کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ آپ سوال سمجھیں۔ اس سوال کا جواب ایک اور سوال جواب میں مضمر ہے۔ میں پہلے وہ سوال جواب رکھتا ہوں تاکہ یہ واضح ہو جائے۔ سنن ابی داود میں حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب ہم مدینہ منورہ میں تھے تو نماز کے بلانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ رکھا۔ مختلف صحابہ کرام نے مشورہ دیا، کسی نے کہا ناقوس بجائے جائے، کسی نے کہا آگ سلگائی جائے، آگ کو دیکھ کر لوگ نماز کے لیے، مختلف مشورے ہوئے لیکن کسی پر اتفاق رائے نہ ہوا، مجلس برخاست ہو گئی، سب چلے گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں جا کر سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اپنے ہاتھ میں ناقوس لیے ہوئے ہے، ناقوس سینگ کی طرح کا آلہ ہے، اس میں آواز دیں تو آواز بہت زیادہ ہوتی، ناقوس اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو میں نے اس کو کہا خدا کے بندے اتبعوا ناقوس، ناقوس بیچیں گے آپ؟ اس نے پوچھا وجہ آپ کیوں لیں گے؟ ہم اس لیے لیں گے کہ ہم لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ اس نے کہا نماز کے بلائیں گے تو میں آپ کو ناقوس سے بہتر الفاظ بتا دیتا ہوں، آپ ان الفاظ کو کہیے، لوگ نماز پر آ جائیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے الفاظ بتائیں۔ تو وہ ناموس جو خواب میں آیا تھا اس نے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو وہ الفاظ بتائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آخر لا الہ الا اللہ تک الفاظ بتائے۔ جب صبح ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے، یا رسول اللہ رات میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں اس طرح میں نے ان سے بات کی اور اس نے مجھے کلمات بتائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انہا لرؤیا حق انشاءاللہ، انشاءاللہ آپ کا خواب تو بالکل سچ ہے۔ آپ نے فرمایا بلال کو بلائیے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا کہ آپ یہ کلمات ان کو کہیے فإنہ اندھا صوتاً، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز آپ سے بڑی تگڑی ہے اور آپ سے بہت اونچی ہے، آپ ان کو الفاظ بتائیے، وہ الفاظ کہتے جائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن زید الفاظ ان کو بتاتے گئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان الفاظ کو کہہ کر کلمات اذان کہتے رہے اور یوں اذان ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ گھر میں تھے، حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ اپنی چادر کھینچتے ہوا یا رسول اللہ یہ کلمات جو میں نے ابھی سنے ہیں یہ تو میں نے بھی دیکھے ہیں، یعنی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھا دیا تھا ان کلمات کا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس پر ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ میں جو عرض کر رہا ہوں اس کا جواب، یہ روایت سنن ابی داود میں موجود ہے، علماء حدیث اس کا جواب یہ دیتے ہیں، عرض کر دیتا ہوں اسی میں ہمارے اس سوال کا جواب چھپا ہے۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے سوال اس پر بھی ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ غیر نبی کا خواب حجت نہیں ہے، اس سے شرعی کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ یہاں غیر نبی عبداللہ بن زید خواب دیکھ رہے ہیں اور اس کی بنا پر اذان جو ہمارے شاعر میں سے ہے اذان کا اس بات ہو رہا ہے، تو غیر نبی کے خواب سے ایک دینی مسئلہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ تو علماء محدثین اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم نے اذان کی مشروعیت کو حضرت عبداللہ بن زید کے خواب کی بنا پر جو ہے وہ نہیں سمجھا، بلکہ ہم اذان کو مشروع اور دین کا حصہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ اس پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر ہے۔ مہر نبوت جب خواب صحابی پر لگ جائے تو وہ خواب حجت بن جاتا ہے۔ حجت فی نفسی نہیں تھا بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبول، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تشریعی مقام حاصل ہے۔ جس طرح قرآن حجت ہے اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک بھی حجت ہے۔ تو حجت حدیث اور حجت رسول کی بنا پر جب حضور کسی کام پر مہر ثبت فرما دیں تو وہ کام بھی حجت ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی بات کہ ہم جو اس شعر سے وسیلہ کے قائل ہو رہے ہیں اس لیے نہیں کہ یہ ایک غیر مومن کا شعر ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کو حضور علیہ السلام پسند فرما رہے ہیں اور اس کی بنا پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو فرمایا کہ شعر سناؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدگی کا اظہار فرما کر اس کو برقرار رکھنا
دلیل ہے اس بات کی کہ ہم وسیلہ کے قائل نفس شعر کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ مہر نبوت کی وجہ سے ہیں۔ تو یہ بالکل جو ہے وہ آسان سا اشکال ہے، لیکن دیکھنے میں بظاہر بڑا مشکل اشکال ہوتا ہے کہ غیر مومن سے آپ نے کس طرح ثابت کر دیا۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سنن دارمی میں آپ سے روایت موجود ہے، اس کو بھی آپ خود ملاحظہ فرما لیجئے کہ وقت کم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وقت پر ہمارا سبق اختتام پذیر ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ، یہ واقعہ کل آ چکا، امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر کے وسیلہ سے دعا کرتے تھے، انی لاتبرک بابی حنیفہ، ابو حنیفہ کے وسیلہ سے میں حاصل برکت کرتا ہوں، واجیء الی قبرہ، میں ان کی قبر کی طرف آتا ہوں، فی کل یوم یعنی زائرا، فاذا ارزت لی حاجہ صلیت رکعتین وجئت الی قبرہ وسألت اللہ تعالی الحاجہ عندنا فما تبعد انی حتی تقضی۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر کے قریب آتے، دعا کرتے اور ان کے وسیلہ سے دعا کرتے، ان کی حاجات پوری ہو جاتی۔ اسی طرح آپ آل رسول کو بھی اپنے توسل اور ان کو وسیلہ کا ذریعہ بناتے۔ آپ کا معروف شعر ہے، آل النبی ذریتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعطا غدا بید الیمین صحیفتی، یہ آپ اشعار فرمایا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، انہوں نے ایک بار اپنے بیٹے کے سامنے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی ذات کو وسیلہ بنایا، تو بیٹے نے کہا ابو جان آپ ان کی ذات کو وسیلہ بناتے ہیں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے، امام شافعی رحمہ اللہ لوگوں کے لیے آفتاب اور بدن کے لیے صحت کی مانند ہے، اتنے عظیم و شان شخصیت ہیں، تو میں ان کا تبرک کیوں نہ لوں اور ان کے وسیلہ سے برکت کا حصول کیوں نہ کروں۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے مستقل باب باندھا ہے، باب ما جاء فی الاستفتاح بسعالیق المسلمین، کہ فقراء اور مساکین مسلمانوں کے وسیلہ سے دعا کے قبول ہونے کا بیان۔ امام محمد بن محمد الغزالی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی شفاعت اور مسئلہ تشفع اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دعا سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وسیلہ بذوات صالحہ جائز ہے۔ فرماتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ إِذَا كَانَ فِيهِمْ رَجُلٌ مَشْهُورٌ بِالصَّلَاةِ أَن يَسْتَسْقُوا بِهِ فَيَقُولُوا، تو نیک صالح آدمی کے وسیلہ سے دعا کرنا جائز قرار دیا۔ امام کمال الدین ابن الحمام الحنفی رحمہ اللہ، جن کو حنفیت میں محقق علی الاطلاق کہتے ہیں، آپ نے بھی اپنی شرح فتح القدیر میں وسیلہ کے اس بات کی بات کی ہے۔ علامہ احمد بن محمد القسطلانی رحمہ اللہ المواہب اللدنیہ میں آپ وسیلہ کے اس بات کی بات کرتے ہیں۔ مسند الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی وسیلہ کا اس بات کیا، ان کی عبارت ماقبل میں گزر چکی۔ المحند علی المفند اجماعی دستاویز علماء دیوبند کی، اس کا بھی تذکرہ ماقبل میں ہو چکا۔ غیر مقلدین کے کچھ علماء ہیں، وہ بھی مسئلہ توسل کے قائل ہیں، ان کے بھی ہم نے نام لکھ دیے ہیں تاکہ الزامی جواب کے لیے آسانی رہے۔ قاضی محمد بن علی شوکانی صاحب، علامہ وحید الزمان صاحب، یہ لوگ توسل بذات کے قائل ہیں، عبارات موجود ہیں۔ ایک دو اشکالات ہیں بڑے اہم ہیں، ان کو ذرا سمجھ لیجئے۔ اشکال نمبر 1، جو لوگ توسل کے منکر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ توسل بالکل اسی طرح کا عمل ہے جس طرح کا عمل مشرکین مکہ کرتے تھے، گویا یہ فعل مشرکانہ ہے، موحدانہ اور توحید پرست لوگوں کا کام نہیں ہے۔ دلیل سورۃ زمر آیت نمبر 3 میں مشرکین سے جب یہ کہا جاتا کہ تم ڈائریکٹلی خدا سے کیوں نہیں مانگتے، تم ان بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، خدا سے کیوں نہیں مانگتے؟ ان کا جواب یہ ہوتا کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف ہمارا وسیلہ ہے، ہم ان کو خوش کر دیں گے، یہ اللہ کو خوش کریں گے، اللہ سے مانگ کر ہمیں دے دیں گے۔ قرآن کریم میں الفاظ ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو متوسلین جو لوگ ہیں وہ بھی تو یہی کرتے ہیں نا، وہ اللہ سے ڈائریکٹلی نہیں مانگ رہے،
وہ ادھر ان درباروں پر آتے ہیں، پھر ان کے ذریعے سے خدا کی طرف جاتے ہیں۔ تو جو کام مشرکین کر رہے تھے وہ آج کا ان حضرات کے بقول یہ کہتے ہیں کہ جو کام مشرکین کر رہے تھے وہ آج کا نام نہاد موحد کر رہا ہے۔ اصل موحد ہم ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی اللہ سے مانگتے ہیں۔ اس کا جواب سمجھ لیجیے۔ ہم دیکھیے، ہم کہتے ہیں کہ دراصل یہ کم فہمی ہے وسیلہ کی حقیقت اور ان مشرکین کے فعل کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ یہ مشرک کا فعل ہے اور یہ ہمارا فعل ہے۔ مشرک یہ نہیں کہتا کہ ان کو وسیلہ بنائے اور اللہ سے مانگے، یہ نہیں کرتا۔ مشرک ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، ان کو حاجت روا مانتا ہے، ان کو مشکل کشا مانتا ہے، با الفاظ دیگر یہ ان کی عبادت کرتا ہے۔ اور یہ دلیل خود آپ کی پیش کردہ آیت میں موجود ہے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ما نتوسل بہم الا لیقربونا الی اللہ، یہ کہتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ما نعبدہم، وہ توسل نہیں لیتے تھے، وہ عبادت کرتے تھے۔ اور ہم جب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہماری دعا قبول فرما، ہم نبی کی قبر پر جا کر سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہم نبی سے حاجت براری کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کو مشکل کشا حاجت روا مان کر آپ سے رزق روزی تنگی یہ چیزیں دور کروانے کی بات کرتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہ دراصل شرک تھا کہ وہ مانگتے اسی سے تھے، عبادت اسی کی کرتے تھے تاکہ یہ اللہ کے دربار میں سفارش کریں۔ ہم حضور کا وسیلہ دیتے ہیں لیکن مانگتے پھر بھی خدا سے ہیں۔ تو ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک بات ہم ان سے عرض کرتے ہیں کہ دیکھیے، اگر یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی سن رہا ہے اور تم ادھر اپنا سر ٹیکتے پھر رہے ہو، تو سوال یہ ہے کہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ وسیلہ بالدعا کے قائل ہیں؟ جی ہاں۔ آپ وسیلہ بالاعمال صالحہ کے قائل ہیں؟ عمل صالح اللہ کے دربار میں پیش کریں، یا اللہ یہ نیک کام میں نے آپ کی ذات کے لیے کیا تھا، یا اللہ اس کے وسیلہ سے میری دعا قبول فرما، اس کے قائل ہیں؟ جی ہاں ہم قائل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو پھر آپ پر بھی اشکال آتا ہے، یہ تو پھر وہی مشرکین کا فعل ہوا کہ مشرکین وہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس نہیں جاتے، یہاں جاتے ہیں۔ آپ بھی کہتے ہیں بزرگ کے پاس جاتے، حضرت جی میرے لیے دعا کریں، تو آپ کی خدا نہیں سنتا۔ آپ اپنا فعل اور عمل صالح پیش کرتے ہیں، کیا اللہ ڈائریکٹلی نہیں سن سکتا؟ تو اگر اشکال ذوات صالحہ کے متعلق ہم پر ایک ہے تو آپ پر تو ڈبل ہے۔ اگر ذات صالحہ کا وسیلہ دینا یہ معاذ اللہ شرک ٹھہرتا ہے، تو پھر وسیلہ بالدعا بھی اور وسیلہ بالاعمال صالحہ یہ تو پھر بڑھ کر شرک ٹھہرتا ہے۔ وہاں پر کہتے نہیں، ہم مانگتے خدا سے، صرف وسیلہ ہے۔ ہم بھی یہی بات عرض کرتے ہیں کہ وسیلہ بذوات صالحہ میں ہم مانگتے خدا سے ہیں، ذات صالحہ محض وسیلہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ بات سمجھ رہے بات؟ تو یہ مشرکین کا فعل بالکل الگ ہے کہ وہ انہی سے مانگتے تھے حاجت، اور ہمارا عمل اور ہمارا جو فعل ہے یہ بالکل الگ ہے۔ ہم محض ان کو اس لیے پیش کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے دربار میں یہ عمدہ مقام رکھتے ہیں اور اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ سابقہ پورے کے پورے دلائل ہیں۔ اگر معاذ اللہ یہ فعل غلط ہوتا تو حضور علیہ السلام آئے تھے توحید پھیلانے اور شرک کو مٹانے کے لیے، تو حضور علیہ السلام کی احادیث سے تو یہ بالکل واضح ہے کہ حضور نے توسل کی بات کی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ سے زیادہ موحدین تھے، انہوں نے اپنے قول سے بھی، اپنے فعل سے بھی، اور اپنی تقاریر سے بھی، اور اجماع سکوتی سے بھی اس بات کی بات کی ہے کہ توسل بذات صالحہ جائز ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ توحید وہ نہیں ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں، توحید وہی ہے جو صحابہ کرام اور خود پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے۔ وسیلہ لینا یہ توحید کے منافی نہیں ہے۔ ہاں، وسیلہ کا یہ مفہوم اگر کوئی شخص لیتا ہے جس طرح اہل بدعت کہ وہ قبر کے سامنے سجدہ ریزی کرتے ہیں کہ بس آپ نے ہمیں اللہ سے لے کر دینا ہے، اس کو ہم بھی غلط کہتے ہیں۔ تو وہ بات کی جائے اور اس شک پر اعتراض کیا جائے جس کے ہم قائل بھی تو ہوں نا۔ ہم جس بات کے قائل ہیں وہ آپ کا اعتراض نہیں ہے، اور جس اعتراض کی آپ بات کرتے ہیں ہم اس کے قائل نہیں ہیں، تو اس آیت کو ہمارے خلاف پیش کرنا بالکل غلط ہے اور ہمارے موقف سے جہالت کی دلیل ہے۔ ایک اور بات سمجھیں،
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق یہ بات منقول ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيُكْرَهُ أَن يَقُولَ الدَّاعِي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ فُلَانٍ أَوْ بِحَقِّ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ وَبِحَقِّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آپ لوگ حنفی ہیں؟ جی ہم حنفی ہیں. تو حنفی ہو تو امام صاحب کی تو مانو نا. امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دعا یوں کرتا ہے بحق فلاں، بحق الانبیاء، بحق البیت المسجد النبوی، بحق البیت الحرام، بحق المشعر الحرام، یہ مکروہ ہے. آپ بھی یہ کہتے ہیں بحق محمد، بحق آل رسول، بحق صحابہ. تو آپ بھی جو دعا کرتے ہیں، امام صاحب تو اس دعا کو مکروہ کہتے ہیں، تو آپ امام صاحب کو مانتے ہیں تو امام صاحب کی بھی مانیں. یہ اشکال وہ پیش کرتے ہیں، اور یہ کتب میں امام صاحب سے صراحتاً منقول ہے کہ امام صاحب نے بحق فلاں کے ساتھ دعا کرنے کی تردید فرمائی ہے اور اسے مکروہ قرار دیا ہے. جواب سمجھیے. دیکھیے، ہم کہتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں نا بحق فلاں، یعنی اے اللہ فلاں بندے کا جو آپ پر حق ہے نا، اس حق کے وسیلہ سے ہم دعا کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی کا کوئی حق واجب ہے یا نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے جو اہل سنت والجماعت اور معتزلہ کے ہاں مختلف فیہا ہے. معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، کوئی چیز واجب نہیں ہے. اس لیے معتزلہ کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ اکبر، ایک بات سمجھیے. معتزلہ کا کہنا یہ ہے، میں دوبارہ اپنی بات ریپیٹ کرتا ہوں، کہ اس عبارت کو سمجھنے کے لیے قاعدہ سمجھنا ضروری ہے. معتزلہ کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر عدل واجب ہے. اگر اللہ تعالیٰ نیک بندے کو جنت نہ دے، گنہگار کو جہنم میں نہ ڈالے، تو اللہ عادل نہیں رہے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ پر ضروری ہے، واجب ہے، مسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک و کار آدمی کو جنت دے اور گنہگار آدمی کو جہنم رسید فرمائے. ہمارے اہل سنت والجماعت کے ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یہ ہرگز واجب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کو جہنم میں رسید فرما دے اور نیک و کار آدمی کو جنت میں داخل فرما دے. اللہ تعالیٰ پر یہ واجب نہیں ہے. اگر آپ وجوب کی بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق نہ رہے گا. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم قادر ہیں کہ ہم جو فیصلہ ہم کر چکے اس کے خلاف پر خدا تعالیٰ قادر ہے. اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یہ واجب نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ با اختیار خود ایسا کرتے ہیں کہ نیک کو جنت عطا فرماتے ہیں اور برے کو جہنم عطا فرماتے ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کا وجوب ثابت نہیں ہوتا. اگر اللہ تعالیٰ پر کچھ چیزیں وجوباً مسلط کر دی جائیں تو خدا قادر مطلق نہ رہے گا. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اگر قوانین میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ جکڑ دیں گے نا، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کی عموم قدرت کے قائل نہ رہیں گے. عموم قدرت یہی ہے کہ اللہ جو کچھ چاہے کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بار پس کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو خیر، یہ ایک مسئلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب ہے یا کوئی چیز واجب نہیں. ہمارے ہاں واجب نہیں ہے، یعنی وجوب ایسا کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف پر قادر نہ ہو، ایسا نہیں ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزیں تفضلاً اور احساناً علی الامت، احساناً علی الخلق اپنے اوپر واجب کی ہیں. مثلا اس کو ایک مثال سے سمجھیں. ایک بادشاہ ہے، اس کے پاس ایک فقیر آدمی آتا ہے، اور فقیر آدمی اس کو اگر کہتا ہے کہ میں بڑا غریب آدمی ہوں، بچے میرے بلک رہے ہیں، پریشان ہوں، رزق روزی بہت تنگ ہے، آپ میری مدد فرمائیں. بادشاہ سلامت کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کل آ جائیں، آپ کا انتظام کر دیں گے. کل آتا ہے تو آپ مجھے بتائیے کیا بادشاہ پر ضروری ہے کہ اس کو دے دے، یعنی وجوب اس کا حق ہے، یا بادشاہ کا تفضل اور احسان ہے؟ یہ جو بادشاہ نے کہا نا، بادشاہ پر ہم کہتے ہیں ضروری ہے کہ اس کو دے. یہ ضروری اس لیے نہیں کہ اس بندے کا حق بن گیا، نہیں، اس کو کیا حق ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ بادشاہ وعدہ کر چکا ہے. ہم بھی یہی بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. ہاں
تفضلاً اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں اپنے ذمہ لی ہیں تو تفضلاً اللہ احسان کرتے ہیں، تو یہ دراصل اللہ کی جانب سے احسان ہے، نہ یہ کہ مخلوق کا ایسا حق ہے۔ اب ہم یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو فرمایا نا بحق فلان کہنا مکروہ ہے، اس کا معنی اگر کوئی شخص معتزلہ کا موقف رکھتے ہوئے یہ بات کہے کہ اللہ پر حتمی اور ضروری ہے اور اس کے خلاف پر اللہ تعالیٰ قادر ہی نہیں ہے، اس طرح کا حق کا لفظ کہنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر حق سے مراد حق کے تفضلی ہو اور حق کے احسانی ہو تو پھر یہ امام صاحب کے ہاں بھی جائز ہے۔ تو لہذا امام صاحب کی عبارت یہ دراصل اس پس منظر میں ہے کہ اگر کوئی معتزلہ کا اعتقاد رکھتے ہوئے بھی حق فلاں کہے تب مکروہ ہے، اور اگر اعتقاد اہل السنت والجماعت کا ہو تو پھر مکروہ نہیں ہے، پھر بالکل جائز ہے۔ آخری اشکال سمجھ لیجئے، آخری اشکال یہ ہے، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان ڈاکٹر صاحب نے یہ اشکال کیا تھا میڈیا پر۔ اشکال انہوں نے ایک مثال کی صورت میں کیا کہ آپ کے والد صاحب ہیں جو ہارٹ کے مریض ہیں۔ آسٹریلیا میں پتہ چلتا ہے آپ کو کہ آسٹریلیا میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، کارڈیالوجسٹ ہے، آپ اس کے پاس جائیں۔ آپ وہاں جاتے ہیں، اس کے کلینک پر لکھا ہوا ہے کہ آپ جس وقت بھی آ جائیں میں حاضر ہوں، لیکن آپ وہاں پر سفارش لیتے پھرتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ اب آپ بتائیں اس بندے کو عقل مند کہیں گے یا نہیں؟ تو عقل مند نہیں ہے۔ کیوں؟ ڈاکٹر خود کہہ رہا ہے کہ آپ 24 گھنٹے میرا کلینک کھلا، جس وقت بھی آ جاؤ میں آپ کا علاج کر دوں گا۔ آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جانے کے بجائے آپ لوگوں کے پاس اس در جاتے پھرتے تاکہ میری سفارش کرا دے۔ یہی ہاتھ اس بندے کا ہے جو توسل بذات کا قائل ہے کہ نبی کا، ولی کا، شہید کا، نیک صالح آدمی کا وسیلہ لے۔ یہ بالکل درست نہیں۔ کیوں؟ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ ورس نمبر 186 میں فرماتے، وہ اس طرح کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، بندہ جب بھی مجھے پکارے میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ تو پھر آپ یہ وسیلوں کے پیچھے اور بابوں کے پیچھے اور اس کے پیچھے اس کے پیچھے چلتے ہیں، یہ تو قرآن کے سٹیٹمنٹ کے خلاف ہے۔ جواب سمجھیے کہ دیکھیے، یہ اشکال تو اس وقت واضح ہوتا ہے، وارد ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کا دربار چھوڑیں اور غیر کے دربار پر جائیں۔ وسیلہ میں ہم اس ذات کو پیش کرتے ہیں، لیکن دربار وہ خداوندی ہوتا ہے، اللہ ہی کا دربار ہوتا ہے۔ یہ مثال کب ہے؟ آپ کس کے پاس گئے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس۔ آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، آپ کسی اور در پر چلے گئے۔ اس مثال کو اس پر فٹ کیا جائے کہ ہم خدا سے نہ مانگیں، ہم اوروں کے پاس چلے جائیں۔ ہم مانگتے خدا سے ہیں، لیکن خدا سے مانگتے ہیں تو اس وسیلہ سے مانگتے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہوگی کہ دیکھیے، آپ عام دنوں میں اللہ سے مانگیں اور آپ فرض نماز کے بعد اللہ سے مانگیں اور رات کے آخری پہر میں اللہ سے مانگیں۔ اب آپ بتائیے قبولیت کس میں زیادہ ہے؟ حدیث مبارک میں موجود ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور سے عرض کیا گیا ایو دعائے اسما، یا رسول اللہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا جوف اللیل الآخر و دبر الصلوات المکتوبات، رات کے آخری پہر میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے اور فرض نماز کے بعد دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ دعا اب بھی کریں تب بھی قبول ہوگی، دعا رات بھی کریں تب بھی قبول ہوگی، لیکن رات کی دعا میں چونکہ رات کی یکسوئی کو دخل حاصل ہے، فرض نماز میں اللہ کی عبادت کر دی اور ہمیں خوشی ہوئی اس کو دخل ہے، اس لیے فرض نماز کے بعد اور رات کے آخری پہر میں دعا کی قبولیت دن کی قبولیت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو قبول یہاں بھی ہوگی، قبول ان اوقات میں بھی ہوگی، تو اوقات کو بھی دعا کی قبولیت میں دخل حاصل ہے۔ نمبر 2، ایک دعا ہے جو ہم یہاں چک نمبر 87 کی جامع مسجد میں کرتے ہیں، اللہ قبول کریں گے بالکل، اور ایک دعا ہے جو آپ رمضان المبارک روزہ کی حالت بیت اللہ سامنے ہو، آپ بیت اللہ کے سامنے دعا کریں۔ اب آپ بتائیں جب مکان تبدیل ہوا چک نمبر 87 سے، جب آپ کا مقام بیت اللہ بنا، اب دعا قبول تو ہوگی لیکن یہاں سے زیادہ قبول ہوگی۔ اسی طرح ایک دعا ہے جو میں اور آپ خود کرتے ہیں، اور ایک وہ دعا ہے جو صحابی حضور سے کہے یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں۔
میں آپ کے لیے دعا کروں قبولیت ہوگی لیکن قبولیت بہت کم ہوگی. لیکن ایک صحابی پیغمبر سے فرمائے کہ یا رسول اللہ ادعو لنا, ہمارے لیے دعا کیجئے, حضور دعا کریں. اب دعا کی قبولیت کے آثار میری پیش کی گئی دعا سے بہت بڑھ جائیں گے. اس سے بات ثابت ہوئی کہ دعا اس وقت بھی قبول ہوتی ہے لیکن ہر فرض نماز اور رات کے وقت زیادہ قبول ہوتی ہے. دعا چک 87 کی جامع مسجد میں بھی قبول ہوتی ہے لیکن دعا بیت اللہ کے سامنے حالت صوم میں اور اذان کے وقت یہ زیادہ قبول ہوتی ہے. دعا ہم آپ سے, آپ مجھ سے کرائیں قبول ہوگی لیکن نبی سے صحابی دعا کرائے زیادہ قبول ہوتی ہے. اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ دعا عام حالات میں قبول ہوتی ہے لیکن دعا میں مقام کو, وقت کو اور ہستی کو دخل ہے کہ پہلے سے زیادہ قبول ہوتی ہے. ہم جب وسیلہ کی بات کرتے ہیں کہ وسیلہ سے دعا کی جائے, اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ وسیلہ کے علاوہ دعا کرتا نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں اگر دعا وسیلہ کے ساتھ کی جائے اور بغیر وسیلہ کے ساتھ کی جائے, بغیر وسیلہ میں قبولیت دعا ہے لیکن وسیلہ کے ساتھ دعا کرنے میں دعا کی قبولیت کے آثار پہلے سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اس لیے اللہ کا دربار جب کھلا ہے تو مانگنا ہم نے خدا ہی سے ہے, دعا قبول ہوگی لیکن وسیلہ کے ساتھ دیں گے دعا زیادہ قبول ہوگی. اس لیے ڈاکٹر والی مثال کو یہاں پر فٹ کرنا یہ کم عقلی ہے. انہی ڈاکٹر صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب دعا کا وسیلہ اور عمل صالح کا وسیلہ, انہوں نے کہا یہ بالکل جائز ہے, یہ جائز ہے, یہ اس میں کوئی بات نہیں, یہ جائز ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ اللہ کا دربار تو 24 گھنٹے کھلا ہے, وسیلہ بے ذات ہم نے دیا تو 24 گھنٹے دربار کھلا کی آیت پیش ہو گئی. آپ جو وسیلہ بے دعا کے قائل ہیں نا وہ منگوا سکتے, صحابہ نے منگوائی ہے. آپ وسیلہ بالاعمال کے قائل ہیں, جی بالکل جائز ہے. وہ تو نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ نیک عمل ان 3 لوگوں نے پیش کیا تھا. تو سوال یہ ہے کہ جب وسیلہ بے ذات صالحہ آ جائے تو آپ کہتے ہیں دربار کھلا ہے, وسیلہ کی طرف کیوں جاتے ہو؟ تو جب وسیلہ بے دعا اور وسیلہ بالعمل صالح آپ پیش کرتے ہیں تو اب دربار نہیں کھلا ہوا, اب بھی تو دربار کھلا ہوا ہے. دربار کھلا ہونے کی وجہ سے وسیلہ بے ذات صالحہ اگر ناجائز ہے تو پھر وسیلہ بے دعا بھی ناجائز ہونا چاہیے اور وسیلہ بالعمل صالح بھی ناجائز ہونا چاہیے. آپ اس بات کے قائل ہیں اور اس بات کے آپ قائل نہیں ہیں, اس کا مطلب یہ دلیل آپ خود بھی نہیں مانتے اور یہ دلیل خود آپ کے خلاف جاتی ہے. الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں, لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. آپ کی دلیل خود آپ کے خلاف جا رہی ہے. اگر آپ دلیل مانتے ہیں تو پھر یہ دونوں وسیلوں کو پہلے انکار کریں پھر دلیل مانیں. اس کا وہ کیا جواب دیں گے کہ واقعی ہم ان 2 وسیلوں کے قائل ہیں لیکن مانگتے تو خدا سے ہیں. ہم بھی یہی بات عرض کرتے ہیں, ہم وسیلہ بذات صالحہ کے قائل ہیں لیکن مانگتے پھر بھی خدا سے ہیں. جب آپ کے 2 وسیلوں پر کوئی اشکال نہیں ہوتا تو ہمارے ایک وسیلہ پر کیسے اشکال ہوگا؟ یہ 3 بڑے بڑے اشکالات تھے جو یہ حضرات پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کے صدقے نیک صالح اعمال بھی نصیب فرمائے, علم بھی عطا فرمائے اور علم کے مطابق عمل بھی عطا فرمائے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں سے دین کا بہت زیادہ کام لے اور قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.